بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں دو تین اور احادیث بیان کریں گے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول کی خوشخبری دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ حتی ينزل عیسی ابن مریم، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک نازل نہ ہونے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، یعنی اس وقت تک یہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اور اس کے بعد ہی مضمون ہے جو اوپر کے حدیث میں بیان ہوا ہے، یعنی جو ہم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے۔ یہ حدیث موجود ہے بخاری کی کتاب بخاری کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح ابن ماجہ کتاب الفتن باب فتنۃ الدجال اس میں موجود ہے۔ دوسرا حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ یہ بھی حدیث مبارکہ بخاری شریف کی کتاب الاحادیث الانبیاء باب نزول عیسیٰ، مسلم شریف کے اندر بھی بیان ہوا ہے بیان نزول عیسیٰ، مسند احمد مرویات ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ روایت ذکر ہے۔ ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے ہوں گے تم جبکہ تمہارے درمیان ابن مریم اتریں گے اور تمہارا امام اس وقت تک خود تم میں سے ہوگا، یعنی حضرت مہدی علیہ الرضوان ہوگا۔ اور مہدی جس طرح میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو اس وقت حضرت امام مہدی علیہ الرضوان یہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے، مسلمانوں مومنوں کا امام ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی علیہ الرضوان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ پہلے درس میں نے آپ کو بیان کیا تھا، یعنی نماز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت نہیں کرائیں گے بلکہ مسلمانوں کا جو امام پہلے سے ہوگا یعنی امام مہدی علیہ الرضوان اس کی پیچھے وہ نماز پڑھیں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا تھا نعوذ باللہ، وہ ابن چراغ بی بی ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر جو جس عیسیٰ کا ذکر ہے وہ کون ہے؟ ابن مریم، یعنی مطلب یہ کہ نعوذ باللہ ابن چراغ بی بی کا نزول نہیں ہوگا بلکہ عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ تو قادیانیوں کے اس غلط عقیدے پر بہترین انداز میں رد ہوا۔ تیسرا حدیث اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پھر وہ خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو مٹا دیں گے یعنی توڑیں گے، اور ان کے لیے نماز جمع کی جائے گی، اور وہ اتنا مال تقویم کریں گے کہ اس سے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہر ایک کے پاس اتنا مال و دولت آ جائے گا، برکت آ جائے گی کہ کسی کو دوسرے کا مال قبول کرنے کی جو ہے نا ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا، حاجت نہیں رہے گا کہ وہ دوسرے کا مال قبول کر لے، اور وہ خراج ساقط کر دیں گے، یعنی وہ ٹیکس
جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ روئے زمین پر کوئی غیر مسلم ہی نہیں ہوگا، سارے مسلمان ہو جائیں گے، تمام ملت ایک ہی ملت واحدہ یعنی ملت اسلامیہ بن جائے گا۔ اور روخا مدینہ منورہ سے 35 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے فج الروخا، مدینہ منورہ سے 35 میل دور ہے، کے مقام پر منزل کر کے وہاں سے حج یا عمرہ کریں گے یا دونوں کو جمع کریں گے، یعنی حج عمرہ دونوں کو جمع کریں گے یا صرف حج یا صرف عمرہ کا احرام باندھیں گے۔ واضح رہے کہ اس زمانے میں یعنی مطلب یہ عیسیٰ علیہ السلام بیت اللہ کا حج کریں گے، عمرہ کریں گے، سمجھی بات۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ نے مثل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو انہوں نے زندگی میں نہ کبھی حج کیا اور نہ کبھی عمرہ کیا۔ مطلب یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی، جس کو قادیانی مسیح موعود مانتے ہیں، اور خود مرزا کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ نعوذ باللہ میں مسیح موعود ہوں، مثل مسیح یعنی مثل عیسیٰ علیہ السلام۔ تو پہلے میں نے بتایا اور احادیث مبارکہ کے اندر یہ بیان ہوا کہ یہ تو ابن مریم کا ذکر ہے اور غلام احمد کو ہے ابن چراغ بی بی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی پیچھے نماز پڑھیں گے، اور مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ نے کبھی بھی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ یہ مطلب ہے کہ اس کے زمانے میں مہدی نہیں آیا، جب مہدی نہیں آیا تو امامت کس کی پیچھے کریں گے، سمجھی بات۔ حالانکہ مرزا غلام احمد قادیانی مہدی اور عیسیٰ کو ایک ہی شخصیت مانتے ہیں، حالانکہ مہدی علیحدہ شخصیت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام علیحدہ شخصیت ہے۔ لہذا قادیانی بتائے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے کون سے مہدی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا دوسری بات یہ کہ عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے تو خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، یعنی مطلب یہ کہ دنیا کے اندر اسلام پھیلے گا اور ساری ملتیں ایک ہی واحد ملت اسلام بن جائے گا۔ لیکن قادیانی کے دور میں اسلام کی بجائے عیسائیت ترقی کر رہا تھا اور عیسائی حکمران تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان پہلے امام مہدی کے کمانڈنگ میں ہوں گے، کمانڈری میں ہوں گے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے کمانڈری میں ہوں گے۔ لیکن مرزا غلام قادیانی اپنے دور میں انگریز حکمران کی ایک نوکر تھا، اس کی تابعداری کر رہا تھا، یعنی عیسائیوں اور کافروں کی تابعداری کر رہا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام خراج کو یعنی ٹیکس کو ختم کر دیں گے۔ بتائیں کہ مرزا قادیانی ملعون نے کون سا خراج اور کون سا ٹیکس ختم کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، تو بتائیں قادیانی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کون سے دجال کو مارا ہے، حالانکہ وہ تو خود دجال و کذاب تھا، وہ خود دجال و کذاب تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کسی دجال کو قتل نہیں کیا، سمجھے بات۔ لہذا معلوم ہوا ان احادیث مبارکہ سے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، ابن چراغ بھی نازل نہیں ہوگا، اور عیسیٰ ابن مریم ہے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر احادیث مبارکہ کے اندر آیا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ
مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کا ذکر نہیں آیا۔